إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب أعوذ بك من حمزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا
وهو حسير. حمد و ثنا اللہ ذوالجلال والاکرام کے لیے، درود و سلام سید الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر. اللہ وحدہ لا شریک کی عظمت و جلال اور نافرمانوں پر اس کی گرفت. گزشتہ 2 خطبات میں چند باتیں اس عنوان پہ عرض کی ہیں. آج کی اس نشست میں ہم کوشش کریں گے کہ اللہ رب العالمین جو اس قدر عظیم الشان جلالت و وقار کا مالک، کائنات ارض و سما کا خالق اور تنہا اس سب کو سنوارنے والا ہے، اس کے سامنے ہم اس کے بندوں کو کھڑا کیسے ہونا چاہیے، بندگی کے آداب کیا ہیں. بادی النظر میں ہر ذی شعور اور عقل و فہم رکھنے والا یہ دیکھتا اور سوچتا ہے میں کسی بڑی دربار میں جا رہا ہوں، مجھے وہاں کیسے جانا ہے، اور باقاعدہ اس کے لیے پوری تیاری کی جاتی ہے. جو واقفان حال ہوتے ہیں ان سے پوچھا جاتا ہے صاحب کتنے بجے ملیں گے، ان کے سیکرٹری سے رابطہ کرنے کا طریقہ کیا ہے، ٹائم کیسے لیا جائے گا. اور تعلیمی اداروں میں بالخصوص یا سرکاری یا نجی ایسی تقریبات جہاں میڈلز پہنائے جاتے ہیں، جہاں نتائج کارکردگی اناؤنس کر کے نتائج کا اعلان کیا جاتا ہے، جزا اور صلہ جات سے نوازا جاتا ہے، اس کے لیے تو باقاعدہ ریہرسل کی جاتی ہے. پورا ڈریس اپ ہو کے ماہرین اور اس فن کو سمجھنے والے تیار کرتے ہیں. آپ گورنر کے پاس جا رہے ہیں، آپ وی سی کے پاس جا رہے ہیں، آپ فلاں وزیر سے میڈل لینے جا رہے ہیں، یوں جانا ہے، اس قسم کا لباس ہونا چاہیے، اس انداز سے وہاں کھڑے ہونا ہے، یوں گردن خم کرنی ہے، یوں آپ نے اپنا میڈل اور ٹرافی وصول کرنی ہے. اللہ جو عالمین کا رب ہے، جو قرآن مجید میں جا بجا اپنا تعارف کرواتا ہے، تبارک الذی بیدہ الملک، برکتیں ساری میری طرف سے آتی ہیں، بادشاہوں کا بادشاہ میں ہوں، بیدہ الملک، آسمان و زمین سب کی بادشاہت میرے ہاتھ میں ہے، وہو علی کل شیء قدیر. یہ وہ مثال ہے جسے انسانی عقل سمجھ سکتی ہے، وگرنہ بہت سارے وہ معاملات، جہانوں کی وسعتیں، آسمان و زمین کی گہرائیاں اور پہنائیاں، افلاک کی طوالتیں، نہ جانے کیا کچھ ہے ارض و سما میں، تم نہیں سمجھ سکتے. وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، وہ اتنا عظیم ہے کہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. الذي خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. تم دنیا کے کسی وڈیرے کے سامنے کھڑے ہوتے ہو، اس کے لیے باقاعدہ پریکٹس کرتے ہو، اس کے آداب سمجھتے ہو، ماہرین سے باقاعدہ سیکھتے ہو، درباروں کے طور طریقے لوگوں سے پوچھ کے کسی بڑے کے پاس جاتے ہو. وہ جو تمام بڑوں کا خالق ہے، ان بڑوں کو بڑائیاں عطا کرنے والا، کبھی بڑے کو چھوٹے میں تبدیل کر دیا، کبھی چھوٹوں کو اٹھا کے بڑا بنا دیا، جس سے بڑا کوئی ہو نہیں سکتا. اس کی دربار پہ کی تو کوئی آداب ہے. یہ جو موت و حیات کا سلسلہ ہے، الذی خلق الموت والحیات، وہ مالک ہے، خالق ہے موت و حیات کا،
زندگی اس نے پیدا کی ہے، موت اس نے پیدا کی ہے، یہ سلسلہ بنایا اس نے اس لیے ہے لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، تاکہ وہ آزمائش کر لے تم میں سے کون ہے جو اس عظیم الشان بادشاہ کی دربار کے آداب سیکھ کے اس کی ان آداب کے تقاضے پورے کرنے کے لیے کوشش کرتا ہے اور اس کی دربار کے آداب کے مطابق وہاں حاضری کے لیے اپنی طاقت بجا لاتا ہے۔ تعیین کر دی گئی باقاعدہ، اللہ جی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، ہم نے یہ موت و حیات اس لیے بنائی ہے تاکہ جانے تم میں سے کون ہے جو سب سے شاندار عمل کرتا ہے۔ کیوں ضروری ہے یہ شاندار عمل؟ انسانی فطرت ہے جو جس قدر زیادہ ضرورت مند ہے اسی قدر زیادہ الہا کا مظاہرہ کرتا ہے۔ اس کا مسئلہ جس قدر بڑا ہوگا، جو مسئلہ پورا کر سکتا ہے اس کے سامنے اسی قدر زیادہ وہ انکساری کا مظاہرہ کرتا ہے۔ مجھے معلوم ہے میری یہ ضرورت ہے اور اس کے بغیر یہ ضرورت پوری کوئی نہیں کر سکتا، اس لیے مجھے اس کے پاؤں کو چھونا پڑے تو میں چھوں گا۔ یہ عادات ہیں انسانوں کی، وہ بیان کرتا ہے، وہ توجہ دلاتا ہے انسانوں کو، وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ، وہ بڑا زبردست ہے، وہ بڑی طاقتوں والا ہے۔ تم نہیں آؤ گے، آداب شاہی کو نہیں سمجھو گے، اس کے سامنے جھکنے کے کھڑے ہونے کے طور طریقے نہیں سیکھو گے، یہ فارمیلٹی، یہ عادت کی عبادتیں، بس اذان ہو گئی نہیں توجہ کی اذان کا معنی کیا ہے، وضو بنا لیا نہیں اس پہ تدبر کیا، وضو کے آداب کیا ہیں، محمد الرسول اللہ نے ہمیں سکھایا کیسے ہے، ہم نے کون سے طریقے اختیار، دل کی کیفیت کیا ہونی چاہیے، جسم کی حالت کیا ہونی چاہیے، ذہن و فکر کی عادت حالت کیفیت کیا ہونی چاہیے، بس ایک عادت بنی ہوئی ہے۔ کوئی فرض چکاتا ہے، کوئی قرض نبھاتا ہے، کوئی فارمیلٹی پوری کرتا ہے۔ میرے بھائیو یاد رکھو، اللہ کی قسم، اللہ چاہتا ہے احسن عمل، خوبصورت ترین نیت کے اعتبار سے بھی، حصول رزق حلال کے اعتبار سے بھی، حسن عقیدہ کے اعتبار سے بھی، ظاہری مشق کے اعتبار سے بھی، عادات و اطوار کے اعتبار سے بھی احسن ترین عمل، اس لیے وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ، اس سے زیادہ طاقتور کوئی نہیں ہے، اس سے زیادہ معاف کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ اگر ڈرتے ہو تو سب سے زیادہ حق رکھتا ہے کہ اس سے ڈرا جائے، اگر امیدیں باندھتے ہو تو سب سے زیادہ حق رکھتا ہے کہ اس سے امیدیں وابستہ کی جائیں۔ پھر وہ توجہ دلاتا ہے انسانوں کو، تم سمجھتے نہیں ہو، تم نماز کے لیے آ رہے ہو، فجر و ظہر کی نیت کی ہے، تم صفوں میں کھڑے ہو گئے، کبھی سوچا ہے کس کے سامنے کھڑے ہو رہے ہو؟ الذی خلق سبع سماوات طباقا، ساری دنیا کی سائنسی ترقیاں، تمہارے آلات، تمہاری ٹیکنالوجی آج تک زمین کا کونا دریافت نہیں کر سکی، کھڑے تم اس زمین پہ ہو لیکن سامنے اس کے ہو، ملاقات اس کی ہے، تمہاری ڈائریکٹ کال اس سے کانٹیکٹ ہو چکی ہے۔ خلق سبع سماوات طباقا، تم اتنے کمزور ہو کہ زمین کا کونا دریافت نہیں کر سکے، وہ اتنا عظیم ہے کہ تہ بتہ 7 آسمان اس نے بنا دیے۔ اور مسئلہ صرف اتنا نہیں کہ بنا دیے، ما تری فی خلق الرحمن من تفاوت، آداب بندگی میں پوری طاقت صرف کرو، سمجھو سوچو، تم کس کے سامنے کھڑے ہو رہے ہو؟ تم کیا سمجھتے ہو وہ کوئی معمولی ذات ہے؟ ارے 7 آسمانوں کا خالق، ما تری فی خلق الرحمن من تفاوت، جناب آدم سے لے کر آج تک کوئی ایک انسان روئے زمین کا اللہ کی مخلوق میں کوئی ایک رائی برابر نقص تلاش نہیں کر سکتا۔ ایک چیز میں نے بنا دی، 6 ماہ کے بعد اس کے پارٹس
تبدیل کرنے ضروری ہیں. اب یہ کام نہیں دیتے. یہ بہت اچھا برانڈ ہے, یہ بڑا معتبر ہے دنیا میں, اس کا ایک ٹائم فریم ہے, اتنی دیر یہ کام دے گا, اس کے بعد ریپیئرنگ ضروری ہے. کبھی کوئی معمار دیکھا ہے جو آسمان کی ریپیئرنگ کرتا ہو؟ کبھی کوئی کاریگر دیکھا ہے جو اس زمین کی ریپیئرنگ کرتا ہو؟ ما تری فی خلق الرحمن من تفاوت, جاؤ دیکھو, سارے شروع ہو جاؤ, دوربینیں لگا کے ڈھونڈو. فرجع البصر هل ترى من فطور. اللہ ذو الجلال والاکرام کی تخلیق میں ایک رائی کے برابر تمہیں کوئی نقص نظر نہیں آئے, کوئی دراڑ تم نہیں دیکھو گے. تم تو 200 مربع فٹ کا ایک ہال بناتے ہو, ہزاروں ماہرین سے, 10-20 ماہرین سے اس کی رائے لیتے ہو, اور یہاں پلر دینے, وہاں پلر دینے, یوں کرنا ہے, وہ کرنا ہے, اور اس کے بعد کیا ہے, اس کی عمر جی 40 سال ہے, 40 سال کے بعد اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے, یہ گر جائے گا. یہ آسمان و زمین کب سے بنا ہے کسی کے علم میں نہیں ہے. ہم صرف اس کی طوالت عمر کو, اس کی قدامت کو بیان کرنے کے لیے کہہ دیتے ہیں ہزاروں سال سے, نہ جانے کب سے بنا اور کب تک رہے گا, یہ بھی صرف اسی خالق کے علم میں ہے. ہل تری من فطور, اتنا لمبا زمانہ گزر گیا, کہیں سے کچھ سنا ہے کہ فلاں علاقے کا آسمان بوسیدہ ہو کے گر پڑا؟ ثم ارجع البصر کرتین, اللہ کہتے ہیں جاؤ پھر ایک بار پھر دیکھ لو, دوبارہ دیکھ لو. اگر تمہیں سمجھ نہیں آتی بیدہ الملک کہ میں بادشاہ ہوں, دنیا کا نظام میرے ہاتھ میں ہے, خالق و مالک میں ہوں, میری ذات کی وسعتیں, میری جلالت کی عظمتیں, میرا وقار اور میرا شکو اگر تمہیں سمجھ نہیں آتا, ثم ارجع البصر کرتین ينقلب اليك البصر خاسئا وهو حسير. ہم نے آسمان پہ ستارے ٹانک دیے, ہم سورج طلوع کرتے ہیں, ہم چاند کو چڑھاتے ہیں, صبح نکلتا ہے, شام کو غروب ہوتا ہے, کوئی رات کو نکلتا ہے, کچھ حصہ غروب ہو گیا, کچھ حصہ گزارنے کے بعد غروب ہو گیا, کوئی ابتدائے رات میں طلوع ہو گیا, انتہائے رات تک جگمگاتا رہا. کبھی دن ہوتا ہے, کبھی رات ہوتی ہے, لیکن کوئی نقص. کبھی کسی نے کہا ہو کہ آج سورج طلوع میں تاخیر کا شکار ہو گیا تو میں نے تعاون کیا. تمہاری اصل اور حقیقت یہ ہے, تمہارا یہ کر و فر جس کی وجہ سے کبر کا شکار ہو گئے, تمہارے یہ وسائل کی عظمتیں جس کی وجہ سے ظلم باطل میں مبتلا ہو گئے, تم اللہ سے غافل ہو گئے. اس کی حقیقت اتنی سی ہے, وہ آسمان کا سورج جس کی روشنی کے تم محتاج ہو, وہ چاند اور ستارے جس کی روشنی کے تم محتاج ہو, ان کے طلوع کرنے میں, ان کے غروب ہونے میں تمہارا کردار ہی کوئی نہیں. ضرورتیں تمہاری ہیں, یہ کائنات کے خالق کی ضرورت نہیں ہے. ضرورتیں تمہاری ہیں. تمہیں کوئی تھوڑے سے وسائل کیا مل گئے کہ تم نے اپنے آپ کو بے پرواہ سمجھ لیا اللہ ذو الجلال والاکرام سے. اللہ اکبر. ایطمع کل امرئ منہم ان يدخل جنت نعیم. کیا تم یہ لالچ رکھتے ہو, یہ امیدیں ہیں, یہ طمع ہے تمہارے مزاجوں میں کہ تمہیں جنت میں داخل کر دیا جائے؟ کلا انا خلقناہم مما یعلمون فلا اقسم برب المشارق والمغارب انا لقادرون على ان نبدل خیرا منہم وما نحن بمسبوقین. ہم جانتے ہیں, ہم نے تمہیں پیدا کیا ہے اور تم جانتے ہو. اللہ بہت بڑی بات ہے. تم چاہتے ہو کہ تمہیں جنت دے دی جائے, تم چاہتے ہو کہ اللہ ذو الجلال والاکرام کی طرف سے انعامات اور نعمتوں سے بھرے ہوئے دسترخوان مل جائیں. کلا انا خلقناہم مما یعلمون. تمہیں اپنی اصل کا معلوم ہے, تم جانتے ہو کہ کھٹکھٹانے والی, بجنے والی گندی مٹی سے, بدبودار نطفے سے ہم نے تمہیں تخلیق کیا ہے.
فلا اقسم برب المشارق والمغارب انا لقادرون، قسم ہے مشرقوں اور مغربوں کے رب کی، ہم قادر ہیں علی ان نبدل خیرا منہم، تمہاری سرکشی کی وجہ سے، تمہاری اس ضلالت کی وجہ سے، اللہ کے سامنے بغاوت کی وجہ سے ہم تمہیں لے جائیں اور تمہاری جگہ پہ کوئی اور لے آئیں، وما نحن بمسبوقین، تم کہاں جاؤ گے بھاگ کے؟ فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون، وہ جو سرکشی میں پھرتے ہیں نا، وہ جو یہ سمجھتے ہیں ہمیں پرواہ کسی کی نہیں ہے، نہیں میرے پاس بڑی دولت آ گئی ہے، اب میں کسی کا محتاج نہیں رہا، نہیں میرے بچے بڑے ماشاءاللہ بڑے لائق ہیں، مجھے اب کسی کی ضرورت نہیں ہے، دنیا میں بے پرواہ ہوں، مستغنی سمجھتے ہیں اپنے آپ کو سب سے، حتیٰ کہ اللہ ذوالجلال والاکرام سے بھی بے پرواہ ہو گئے۔ اللہ فرماتے ہیں چھوڑ دو انہیں، ہاں یہ کھیلتے کودتے رہیں، یہ اپنی سرکشی میں بدمست رہیں، یہ دنیا کے مسافتیں طے کرتے رہیں، یہ فتح کے جھنڈے گاڑتے رہیں، یہ بھی میرا ہو گیا، وہ بھی میرا ہو گیا، اس سے آگے بڑھ گیا، اوپر چلا گیا، وسعتیں طوالتیں سب انہیں مل جائیں گی، حتی یلاقوا یومہم الذی یوعدون۔ ہاں ایک دن جب یہ ہمارے سامنے کھڑے ہوں گے پھر ہم پوچھیں گے لمن الملک اليوم این ملوک الارض، او تم دنیا کے بڑے بادشاہ بنے پھرتے تھے، بتاؤ تمہاری بادشاہ کہاں ہے، اور آج بتاؤ آج بادشاہ کون ہے؟ بادشاہ اب بھی وہی ہے، فرق کیا ہے؟ جس نے اس دنیا میں اس کی بادشاہی کو مان لیا وہ آداب بندگی سیکھتا ہے، نہ سیکھا ہو تو بھی وہ کم از کم کوشش ضرور کرتا ہے، میں بادشاہ کے سامنے کھڑا ہوں، میں غلام ہوں، اور غلام بادشاہوں کے سامنے اکڑ کے نہیں کھڑے ہوتے، غلام بادشاہوں کی جاگیر میں گردنیں تان کے نہیں چلا کرتے، غلام اپنے مالکوں کے سامنے نگاہیں اٹھا کے نہیں دیکھا کرتے۔ میرے بھائیوں، بہت نمازی ہیں دنیا میں، میرے مخاطب آج نمازی ہیں، مسجدوں کے متولی ہیں، ذمہ داران ہیں اداروں کے، دین کے نام لیوا بہت ہیں ہم، اللہ ان میں اور اضافہ فرمائے، لیکن عزیز بھائیوں وہ جتنی عظمت و جلالت اس ذات کی ہے، کیا کبھی اس کا تصور کر کے اس کے سامنے ہم کھڑے ہوئے؟ ہم کیا سمجھتے ہیں یہ صرف ایک قرض ہے جو ادا کرنے آتے ہیں، یہ ایک فارمیلٹی ہے جو نبھانے کے لیے آتے ہیں، یہ صرف ایک بوجھ ہے جو اتار دیا۔ کتنے ہی مواقع ایسے ہوتے ہیں اذان سن کے ہماری جبینوں پہ شکنیں آتی ہیں، یار ابھی تو آئے تھے، مولویاں میں ٹیک کو نہیں، ہم روا روی میں یہ بات کہتے ہیں، حالانکہ نماز اس نے پڑھنی ہوتی ہے، لیکن یہ کفر کا کلمہ ہے۔ تجھے معلوم نہیں ہے تجھے کس نے بلایا ہے؟ تو نہیں جانتا تجھے کس کی طرف سے آواز دی گئی؟ ارے جس نے تجھے وجود بخشا، جس نے تیرے پاؤں میں زمین بچھائی، جس نے تیرے سر پہ آسمان کی چھت لہرائی، جو تجھے وسائل دیتا ہے، جو تنفس کے لیے تجھے ہوا دیتا ہے، وہ تجھے کہتا ہے تیری سانس میرے ہاتھ میں ہے، چاہوں تو پلک چھپکنے سے پہلے یہ سانس کا سلسلہ موقوف کر دوں، میں تیرا مالک ہوں، بیدہ الملک، میں بادشاہوں کا مالک، میں بادشاہوں کا بادشاہ ہوں، میں چاہتا ہوں تم آؤ میرے پاس۔ دنیا میں کبھی ایسا ہوا ہے کہ آقا غلام کو بلائے اور غلام نہ آئے؟ تاریخ انسانی میں کبھی یہ مثال سنی ہے کہ مالک اپنے مملوک کو بلائے؟ مالک اپنے نوکر کو طلب کرے اور نوکر آئے نا؟ نہیں آئے گا، نوکری سے نکال دیا جائے گا، یہ رولز کی مخالفت کرتا ہے، یہ ہماری کمپنی کے ساتھ جو اس کے ایگریمنٹس تھے یہ ان کے اگینسٹ چلتا ہے، اسے ہم فائر کر رہے ہیں، نہیں رکھیں گے۔ اللہ اکبر، کیا ہوتا ہے؟ چیک آؤٹ کرو اور جاؤ۔ ہم نے اپنے مالک کے کتنے رولز پامال کیے۔ میں آنے والوں کی بات کرتا ہوں جو نہیں آتے، ان کا تو رونا ہی کیا، جو آتے ہیں ان کا طور طریقہ کیا ہوتا ہے؟ کبھی تصور کیا ہے کس کے سامنے جا رہے ہیں؟
سیدنا علی ابن حسین رحمت اللہ علیہ، امام زین العابدین، وضو کرتے ہیں، پانی آ رہا ہے اور حضرت کی جبین پہ پسینہ آنا شروع ہو گیا. وضو کر رہے ہیں، رنگ زرد ہو رہا ہے، جیسے جیسے مصلی کی طرف جا رہے ہیں کپ کپ آ رہے ہیں. اور یہ ایک بار کا واقعہ نہیں، زندگی بھر کا معمول ہے. لوگ پوچھتے ہیں حضرت ہوتا کیا ہے آپ کو؟ فرماتے ہیں تم نہیں جانتے، لا تدری بین یدی من اقوم ولی من اناجی، تمہیں نہیں معلوم میں کس کے سامنے کھڑا ہونے والا ہوں. یہ اس کی عظمت اور جلال ہے. وہ کب محتاج ہے تیرے میرے سجدوں کا، اسے کب ضرورت ہے تیرے میرے رکوع و قیام و سجود کی. میرے سجدے اس کی بادشاہی کے لیے کوئی حیثیت نہیں رکھتے. وہ تو بادشاہوں کا بادشاہ ہے. 1000 نوکر ہوں بادشاہ کے، 2 4 10 15 20 کام نہ بھی کریں تو اس کی بادشاہت میں کوئی فرق پڑنے والا؟ لا تدری بین یدی من اقوم ولی من اناجی، میں ملاقات کے لیے جا رہا ہوں بادشاہوں کے بادشاہ کی دربار میں، آداب شاہی سے نہ واقف، بندگی کے طور طریقے نہ جاننے والا، وہ اتنا عظیم کہ اس کے سامنے ساری عظمتیں سجدہ ریز ہیں. میں اس کے سامنے کھڑا ہو جاؤں، اس کا احسان ہے کہ میرے طرف نگاہ کرم اٹھا کے دیکھ لے اور مان لے کہ میرا بندہ میرے سامنے کھڑا ہے. اگر اس نے نہ دیکھا تو میں کیا کروں گا؟ اہل سیر نے لکھا ہے حج یا عمرے کے لیے احرام باندھا اور لبیک کہا اور بے ہوش ہو کے گر پڑے. اٹھایا، منہ پہ پانی پھینکا، ہوش میں آئے تو پوچھا حضرت طبیعت تو ٹھیک ہے؟ فرمایا ہاں طبیعت تو ٹھیک ہے. طبیب کو بلاؤں؟ فرمایا نہیں، یہ بیماری طبیبوں کے بس کی نہیں ہے. حضور مسئلہ کیا ہے؟ فرمایا میں نے تو لبیک کہہ دیا، اگر اس نے کہہ دیا علی مجھے تیرے لبیک کی تیری حاضری کی حاجت نہیں ہے تو میرا کیا بنے گا؟ ہم دن میں 5 نمازیں پڑھ کے اس پہ کون سا احسان کرتے ہیں؟ صف بندی کا کہا جائے اس پہ توجہ نہیں ہوتی، خاموشی کا کہا جائے اس کے طرف ہمارا دھیان نہیں جاتا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا اعلان کیا جائے فرض ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا پہلی صف کو مکمل کرو، ہم بس ٹھیک ہے ہم کھڑے ہیں پیچھے، فرض ہی ادا کرنا ہے نا، ہم گئے. ارے کب ضرورت تھی اسے تیرے سجدوں کی، کب محتاج تھا وہ تیرے قیام و رکوع و سجود کا؟ قسم ہے پیدا کرنے والے رب کی عظمت کی، وہ نہیں ضرورت مند تیری ان سجدوں کا. تو ضرورت مند ہے، بے عقل تو ضرورت مند ہے، اور تیری ضرورت تب پوری ہوگی جب اس کے دربار شاہی کے آداب کے مطابق عبادت بجا لانے کی کوشش کرے گا. رسول اللہ کا بیٹا صلی اللہ علیہ وسلم حسین کا لخت جگر کہتا ہے، علی کا پوتا فاطمہ کا پوتا کہتا ہے میں تو لبیک کہہ کے آ گیا اس کی دربار میں، اگر اس نے کہہ دیا علی مجھے تیری حاضری کی حاجت نہیں ہے تو میں کہاں جاؤں گا؟ ہم کیا سمجھتے ہیں؟ سنتوں کی مخالفت کر کے صف بندی کرنے کے لیے تیار نہیں، پہلی صفحے پوری کرنے کے لیے تیار نہیں، لباس سنت کے مطابق بنانے کے لیے تیار نہیں، مسجدوں کے آداب کا لحاظ رکھتے ہوئے زیب و زینت اختیار کرنے کے لیے تیار نہیں، زبانیں ہنسی مزاح سے خاموش رکھ کرنے کے لیے تیار نہیں، اور ہم یہ سمجھتے ہیں ہم بڑے نمازی بن گئے، تیری میری نمازوں کی اللہ کو کوئی حاجت نہیں. فرمایا محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، لمبی حدیث ہے صحیح مسلم میں، بندہ نیت کرتا ہے اچھے انداز سے حسن کے ساتھ وضو کرتا ہے، احسن الوضو، جان نہیں چھڑاتا، دامن نہیں بچاتا، پانی کو ضائع نہیں کرتا، دوسروں کا حق نہیں مارتا، وہاں وضو کی مقام پہ دوسروں کے لیے اذیت اور تکلیف کا باعث نہیں بنتا. احسن الوضو
رسول اللہ کے دیے ہوئے طریقے کے مطابق اللہ کی ملاقات کی تیاری کرتے ہوئے، یہ سمجھتے ہوئے کہ قیامت کے دن اعضائے وضو میرے لیے تعارف ہوں گے، رسول اللہ کے امتی ہونے کی علامت اور نشانی ہوں گے، اور اللہ ذوالجلال والاکرام کی بارگاہ میں جب رب ذوالجلال والاکرام اپنے نبی کو حوض عطا کرے گا، وہاں جانے کے لیے میرے پاس لائسنس ہوگا۔ اچھی طرح وضو کرتا ہے، پھر آتا ہے مسجد کی طرف، اللہ اکبر، فَإِنْ قَامَ فَصَلَّى، کھڑا ہو گیا کہاں؟ جہاں سرور کونین نے حکم دیا۔ تو صاحب علم ہے، امام کے قریب آ کے کھڑا ہو، تو بہت زیادہ علوم شرعیہ سے واقفیت نہیں رکھتا، اپنی حیثیت کے مطابق ذرا ہٹ کے کھڑا ہو، قانون شریعت کا پہلی صف میں جگہ خالی ہے، پیچھے کھڑا ہونا جائز نہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا پاؤں سے پاؤں ملاؤ، اس کے بغیر کھڑا ہونا جائز نہیں، پاؤں درست کر کے ملاؤ، واجب ہے، صف بندی حکم ہے۔ فَإِنْ قَامَ، اللہ میں آ گیا ہوں، فَصَلَّى، میں حاضر ہوں تیرے سامنے، اللہ اکبر، فَحَمِدَ اللہ، پھر وہ ہاتھ کھڑے کرتا ہے۔ ہمارے ہاں ہاتھ کھڑے کرنا کس چیز کی علامت ہے؟ سرنڈر ہونے کی۔ بھئی میرے ہاتھ کھڑے، میں اس سے آگے، اللہ میں تو اتنی قابل ہی ہوں، میری وسعت طاقت یہی تھی، اور یہ بھی تیری عنایت سے ہے کہ میں گھر سے، دکان سے، کاروبار سے، بزنس پوائنٹ سے اٹھ کے مسجد میں آ گیا، وگرنہ میں اس قابل کب تھا؟ میں قبلہ رو ہو کے اپنی طاقت کے مطابق آداب بجا لاتے ہوئے کھڑا ہوں تیرے سامنے ہاتھ اٹھا کے، عرش والے میرے بس میں کچھ نہیں ہے، سب کچھ تیرے اختیار میں ہے۔ پھر ہاتھ باندھے کھڑا ہوا، اپنے آپ کو فقیر بنا کے کھڑا ہے، اللہ اکبر۔ کہتے ہیں فقیر تو یوں کر کے مانگتا ہے، اللہ اکبر۔ جو مجھے بات سمجھ آئی ہے نا، ہمیں تو مانگنے کا ڈھنگ بھی نہیں آتا، ہم تو اس لیے یوں کر کے کھڑے ہوتے ہیں، اللہ آ گئے ہیں، اب تیرے اختیار میں سب کچھ، اب تو ہی مالک ہے۔ فَإِنْ قَامَ فَصَلَّى فَحَمِدَ اللَّهُ، اور زبان سے اقرار کرتا ہے الحمدللہ رب العالمین، جو عالمین کا رب ہے۔ یہ ایک زمین کا تھوڑا سا ٹکڑا میں نے دیکھا ہے، ایک آسمان جو میرے سر کے اوپر ہے، میری نگاہ کی دسترس ہے، میں نے وہ دیکھا ہے، اس کے اوپر کیا ہے، اس زمین کے نیچے کیا ہے، اس کی وسعتیں، پہنائیاں، فضاؤں کی طوالتیں کتنی ہیں، اللہ میں نہیں جانتا، لیکن تو سب کا رب ہے، اس لیے ساری عظمتیں تیرے نام کرتا ہوں۔ وَثْنَى عَلَيْهِ، جتنی حمد و ثنا کے الفاظ ہیں، تسبیح و تحمید کے جتنے کلمات ہیں، جو میں کہہ سکتا ہوں، جو نہیں کہہ سکتا، جو میرے حیطۂ عقل میں آتے ہیں، جو نہیں آتے، سب تیری ذات کے لیے۔ اللہ اکبر۔ ومجدہ، اس کی عظمت بیان کرتا ہے، نماز میں اس کی عظمت بیان کرتا ہے، صرف زبان سے نہیں۔ پورا قرآن مجید پڑھ جائیں، یہ اللہ کی عظمت کی دلیل ہے، سارا قرآن مجید رب کی عظمت ہے، لیکن پتہ ہی نہیں ہے کیا پڑھ رہے، بس ایک رٹا لگایا ہوا ہے، بس ٹھیک ہے چل رہے ہیں۔ ان رٹے والوں سے زیادہ اچھا تو کمپیوٹر پڑھتا ہے، وہ کبھی بھولتا نہیں ہے۔ فحمد اللہ وثنى علیہ ومجدہ، اس کی عظمت، بزرگی کا اقرار و اعتراف، اس کے اعضاء، اس کے جوارح، اس کا جسم اس بات کی دلیل ہوتا ہے، دیکھنے والا محسوس کرتا ہے واقعتاً یہ اللہ کے سامنے کھڑا ہے، لیکن کھڑا وہ صرف اللہ کے سامنے ہوتا ہے، لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں کھڑا ہوتا۔ سید التابعین حضرت امام سعید ابن المسیب رحمۃ اللہ علیہ، دیکھا ایک آدمی کو نماز پڑھ رہا ہے،
اور داڑھی کھجا رہا ہے, ادھر ادھر ہاتھ مارتے رہتے ہیں. ہمارے ماشاءاللہ اہل حدیثوں میں تو یہ معیار ہے نا, اور نہیں ہمیں دیوبندی غلط کہندے ہیں, کون نہیں ہاتھوں تمہارا نہ نماز نہیں جاندی, کچھ نہیں ہوندا. کاٹن پہنی ہوئی ہے, سلوٹیں دور کر رہے ہیں, ہیئر سٹائل وہ متاثر نہ ہو, باس کٹیں وہ درست کریں گے تو پھر اگلی رکعت میں کھڑے ہوں گے. یہ کھڑے کس کے سامنے ہیں؟ کسی وزیر کے سامنے کھڑے ہیں, کہتے ہیں موبائل بج گیا تو وزیر نے اٹھا دیا. تو اتنا بے ادب ہے, تو میرے پاس آیا ٹائم لے کے اور موبائل بج رہا. چھوڑے وزیر کو, ہم سارے ہی خیر سے وزیر ہیں اپنی اپنی جگہ پہ. میرے پاس کوئی بندہ آ جائے نا, میرے سامنے بیٹھا ہوا, میں متوجہ ہوں اس کی طرف, میرے ساتھ بات کر رہا ہے اور فون آ گیا اور فون نے سننے لگ گیا, کیا خیال ہے, میں برداشت کروں؟ ہم نہیں سمجھتے ہم کس کے سامنے کھڑے ہیں. لا تدری بین یدی لمن اقوم و اناجی, تمہیں نہیں معلوم کس کے سامنے کھڑا ہونا ہے. اس کے سامنے کھڑا ہونے کے آداب کیا ہے؟ فحمد اللہ وثنى علیہ ومجدہ, وہ اس کی عظمت و بزرگی بیان کرتا ہے. ہاں میں عرض کر رہا تھا, امام سعید بن المسیب فرماتے ہیں یہ داڑھی کھجانے والا, بالوں کو درست کرنے والا, اگر اس کے دل میں خشوع ہوتا تو اس کے جسم کو ظاہر ہوتا ہے اس کے جسم سے کہ واقعتاً یہ خشوع سے نماز پڑھ رہا ہے. اس کے ہاتھ یوں بالوں میں آوارگی کر رہے ہیں, اس کا معنی یہ کہ اس کا دل حاضر. اللہ اکبر. ومجدہ بالذی هو له اہل, اس کی عظمتوں کا یوں اقرار کرتا ہے جس کا وہ اہل ہے. اللہ اکبر. وفرغ قلبہ للہ, اور اپنے دل کو اللہ کے لیے فارغ رکھتا ہے. دکان کا سارا حساب کتاب نماز میں. اور ہم اتنے غافل ہوتے ہیں کہ اگر 150 بندہ مسجد میں ہے تو ماشاءاللہ 3 4 5 بندوں کا موبائل ضرور بجتا ہے. ہم بند نہیں کر کے آتے, ہمیں احساس نہیں ہوتا ہم کہاں جا رہے ہیں. بے پرواہی, استغنا, یہ ایک فارمیلٹی ہے کہ آپ نے دکان چھوڑی اور مسجد میں آ گئے. یہ اللہ ذوالجلال والاکرام کی ملاقات ہے, اس نے تمہیں آواز دی ہے اللہ اکبر اللہ اکبر. میرے بندو میں انتظار کر رہا ہوں تمہارا, آؤ وضو بنا کے میرے سامنے کھڑا ہو جاؤ. میں تمہارا رب ہوں, میں تمہارا خالق ہوں, میں تمہارا داتا ہوں. تم فقیر ہو, میرے بندے ہو, میری مخلوق ہو, میں رب ہو کے منتظر ہوں تمہارا, اور پورے طور پہ متوجہ ہوں تمہاری طرف. بندہ ہو کے متوجہ نہیں ہوتا. کیا فرمایا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے, جب تک بندہ اللہ کی طرف متوجہ رہتا ہے اللہ بندے کی طرف متوجہ رہتا ہے. جب بندہ توجہ پھیرتا ہے پھر اللہ بھی توجہ پھیر لیتا ہے. تو 1000 بار توجہ پھیرتا رہے, اس کی بادشاہت میں کوئی کمی نہیں آتی, لیکن اس نے اگر توجہ پھیر لی تو ہم کہاں جائیں گے. وفرغ قلبہ للہ, اپنے دل کو اللہ کے لیے فارغ کر لیا پوری یکسوئی کے ساتھ. وہ اس کے سامنے کھڑا, جانتا ہے کہ آسمان و زمین کا مالک وہ ہے. میں اس کے سامنے کھڑا ہوں اور ادھر ادھر دیکھنے کی, ادھر ادھر کی سوچنے کی, یہ وہ پلاننگ کرنے کی, باطل خیالات کو ذہنوں میں جگہ دینے کی کوئی گنجائش نہیں ہے. اللہ اکبر. الا انصرف من خطیئتہ کہیئتہ یوم ولدتہ امہ. اگر نماز اس معیار کی پڑھ لی, سرنڈر کر دیا اپنے آپ کو, اس کی عظمت و بزرگی کا اعتراف کر لیا, حمد و ثنا ساری اس کے لیے, لوٹا دیے سارے کلمات اس کے لیے, اس کی بارگاہ میں رکھ دیے, میرے پاس یہ ہدیہ ہے, یہ نذرانہ ہے تیری خدمت کے لیے, اسے قبول کر لے. اور پھر آنسو بہا بہا کے منتیں کرتا ہے, اللہ جو لے کے آیا ہوں اسے قبول کر لے. فرمایا محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے, وہ نماز پڑھ کے نکلتا ہے گناہوں سے یوں پاک ہو چکا ہوتا ہے جیسے اس کی ماں نے آج پیدا کیا ہے. صرف ایک مسئلہ ہے, تجھے احساس ہونا چاہیے تو کس کے سامنے کھڑا ہو رہا ہے.
نمازیں عادت کی، فارمیلٹی، ذمہ داریاں، قرض نہیں، یہ محبت کے ساتھ ہیں، یہ تو محب کی محبوب کے ساتھ اور محبوب کی محب کے ساتھ ملاقات ہے۔ اگر تو چاہتا ہے کہ محبتیں قائم رہیں تو توجہ پوری چاہیے۔ ارے باپ ہو کے بچوں کی بات توجہ سے نہ سنے نا تو بچے دور ہوتے جاتے ہیں۔ لوگ کیا کہتے ہیں، اب بڑھاپے میں پچھتاوا ہے کہ بچپن میں پیسے کے پیچھے بھاگتا رہا، اولاد کو توجہ نہیں دے سکا، اس لیے اولاد میری بنی نہیں۔ خامد بیوی کو توجہ نہ دے، بیوی خامد کو توجہ نہ دے، کتنے دن چلاتے ہو؟ اسے احساس ہی نہیں ہے۔ میں سارا دن کا تھکا ٹوٹا گھر میں آتا ہوں، اسے احساس ہی نہیں ہے کہ میرا گھر والا آیا۔ اور کتنے ہی گھر اجڑتے ہیں صرف اس وجہ سے کہ میاں بیوی کو ایک دوسرے کی طرف توجہ نہیں ہے، وہ اپنی ذمہ داری ادا نہیں کرتے، اس کی کوئی ذمہ داری نہیں۔ اللہ کی قسم، ہمیں پیدا کرنا بھی اس کی ذمہ داری نہیں، ہمیں رزق دینا بھی اس کی ذمہ داری نہیں، ہمارے لیے دنیا کے وسائل پیدا کرنا، فراہم کرنا، یہ عزت، طاقت، شہرت، عظمت، یہ دینا اس کی ذمہ داری۔ لیکن سب کچھ دیتا ہے کہ نہیں دیتا؟ سب کچھ دیتا ہے، لیکن ہم چونکہ مجبور ہیں، ہم اس کے بندے ہیں، ہمیں اس سے محبت ہے، وہ ہمارا محبوب ہے، وہ ہمارا خالق ہے، وہ زبردست ہے، ہمیں اس کا خوف ہونا چاہیے۔ یہ ساری چیزیں پابند کرتی ہیں ہمیں، ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم پوری توجہ کے ساتھ اس کے سامنے سر مسجود ہوں۔ وہ کہتا ہے میں متوجہ ہوں۔ یہ جو مؤذن نے اذان دی تھی نا، 12:25 پہ اذان ہو گئی، اب 12:45 پہ جماعت ہو گئی، تو اس کا معنی کیا ہے؟ اور چیچا وطنی کے لوگوں، تمہارا خالق تمہاری طرف متوجہ ہے اور وہ چاہتا ہے کہ یہ آداب بندگی سمجھتے ہوئے میری دربار میں آ کے میرے سامنے سجدہ ریز ہو۔ وہ محتاج نہ ہوتے ہوئے، وہ مالک اور آقا ہوتے ہوئے ہماری طرف متوجہ ہے، اور ہم سارے ضرورت مند اس کی طرف متوجہ۔ اللہ کی قسم، یہ اس کی عظمتیں ہیں، یہ اس کی رحمتیں ہیں کہ عدم توجہی کے باوجود وہ ہمیں گوارا کرتا۔ تیری بیوی 1 مہینہ تیرے ساتھ اچھا سلوک نہ کرے، تو اسے گھر سے نکال دیتا ہے اور نوٹس بھیج دیتا ہے پیچھے، کوئی رستہ نہیں واپسی کا، میں نے تجھے طلاق دی۔ سال ہا سال گزر گئے، زندگیاں تمام ہو گئیں، ہم نے اس کی طرف توجہ نہیں کی۔ یہ اس کا احسان ہے کہ اس نے پھر بھی ہمیں اپنی زمین پہ برداشت کیا۔ ہے کیا ہمارے پاس؟ انسان اتراتا پھرتا ہے اپنے وسائل پہ، اور یاد رکھو یہ جو قرض چکانے والا کام ہے نا، عبادت قرض سمجھ کے، بوجھ سمجھ کے، اللہ اکبر، ان المنافقین یخادعون اللہ وهو خادعهم واذا قاموا الى الصلاۃ قاموا کسالى۔ ہمارے تو پکے مومن نماز نہیں پڑھتے نا، پکے لوہے جیسے مومن جو لوگوں کے کفر و اسلام کے فیصلے کرتے ہیں چائے والے پھٹے پہ بیٹھ کے، نماز 3 ہفتوں سے نہیں پڑھی ہوتی، کہتے ہیں میرا ذاتی فیل ہے، باقی تو ہی چھڈو، مناظرہ کرو میرے نال، بس سارے ہی کافر نے تے میں کلا ہی مومن۔ یہ ہمارے معاشرے کے مومن کی حالت ہے۔ رسول اللہ کے زمانے میں منافق بھی نماز پڑھتے تھے، قرآن کہتا ہے ان المنافقین یخادعون اللہ۔ وہ سمجھتے تھے چلیں یار مومنوں کے ساتھ چلتے ہیں، نماز پڑھ لیں گے، لوگ سمجھیں گے ماشاءاللہ بڑا نیک ہے تو ہماری صف میں کھڑا ہے، ہمارے مسلک کا ہے، پہلی صف میں کھڑا ہوتا ہے، پیسے بھی دیتا، ادارے میں دلچسپی بھی بڑی رکھتا ہے، مولوی کی خدمت بھی بڑی کرتا ہے، کبھی کبھی گھٹنوں کو ہاتھ بھی لگاتا ہے، ہاتھ میں نوٹ بھی دیتا ہے، یہ بڑا مومن ہے۔ وَهُوَ خَادِعُهُمْ، اور وہ دھوکے میں آنے والا نہیں ہے۔ یہ تیرے بناوٹی سجدے، دکھلاوے کی نمازیں اور بلند آواز سے تیری نکلنے والی سسکیاں اور داڑھی بھگوتے ہوئے تیرے جھوٹے مگرمچھ کے آنسو، اللہ دھوکے میں آنے والا نہیں ہے۔ قاموا الی الصلاۃ قاموا کسالى، محبت نہیں ہے، وارفتگی نہیں ہے، اپنے لیے افتخار نہیں سمجھتے، اللہ کے سامنے سر مسجود ہونے کو عزت اور عظمت نہیں سمجھتے، یاد رکھو اسے بوجھ سمجھتے ہو۔ تیرا رب کہتا ہے یہ نفاق کی علامت ہے۔
اور وہ انسانوں کی طرح نہیں ہے، یراؤن الناس، ہم ایک دوسرے کو دھوکہ دے سکتے ہیں، یہ مولوی بڑی اچھی تقریر کرتا ہے، یہ نمازی بڑا پکا ہے، یہ بڑا صدقہ خیرات کرتا ہے، اتنے لوگوں کا چولہا اس کے دیے ہوئے مال سے چلتا ہے۔ ہاں دنیا یہ تعریف و توصیف کے ڈونگرے برسا دے گی، لیکن وہ سب جانتا ہے۔ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا، طبیعتیں بوجھل ہوتی ہیں، دنیا کی باتوں میں دل زیادہ لگتا ہے، ادھر ادھر کے تبصروں میں روح زیادہ مطمئن رہتی ہے۔ وہ مارتے رہیں، اپنی زبان پہ واہیاتیاں چلاتے رہیں، نگاہیں آوارہ رہیں، کان گندگی سنتے رہیں، اس میں طبیعتیں زیادہ راحت میں رہتی ہیں۔ اور قرآن سننے کے لیے، قرآن پڑھنے کے لیے، اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہونے کے لیے وہ سبحان ربی العالی کی گنتی کرتے رہتے ہیں۔ آج سجدہ لمبا کیوں ہو گیا؟ آج قرات اتنی زیادہ کیوں ہو گئی؟ یہ نفاق کی علامت ہے۔ اور ایمان کی علامت کیا ہے؟ رجال لا تلہیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ۔ اللہ اکبر۔ اللہ فرماتے ہیں نا میرے بندے ایسے، لا تلہیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ، منڈی میں ریٹ کیا ملتا ہے، مال کس بھاؤ چلتا ہے، اگر یہاں سے چھوڑ کے مسجد میں چلے گئے لاس کتنا ہوگا، کوئی فکر نہیں انہیں اس بات کی۔ فکر اس بات کی ہے یہ اللہ سے ملاقات کا ٹائم ہے، وہ ہمارا خالق ہے، ہم نے جانا ہے، اطمینان سے جانا ہے، تسلی سے وہاں رکنا ہے، اور جب ملاقات سے طبیعت سیر ہوگی پھر واپس آنا ہے۔ وہ اللہ کی رضا کے لیے کماتے ہیں، اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرتے ہیں، کبھی بھوکے پیٹ ہوتے ہیں، کبھی بھرے پیٹ ہوتے ہیں، بھوکے پیٹ روزے کی حالت میں ہوں پھر بھی اس کا شکر بجا لاتے ہیں، ہاں بھرے ہوئے پیٹ کے ساتھ ہوں پھر بھی اس کا شکر بجا لاتے ہیں۔ فرمایا اللہ ذوالجلال والاکرام نے، یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار، انہیں یہ غم نہیں ہوتا کہ میں چلا گیا تو بولی بند ہو جائے گی، میں چلا گیا تو گاہک لوٹ جائیں گے، دربار مندہ ہو جائے گا، میرے کسٹمر وہ کہیں گے یار یہ مولوی صاحب تو نمازوں کے چکر میں رہتے ہیں، جب آئیں دکان پہ ملتے نہیں۔ یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار، وہ اس دن سے ڈرتے ہیں جس دن آنکھیں اور دل پتھرا جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ سیدنا عباد بن بشر رضی اللہ عنہ جہاد کے قافلے سے سفر واپسی کا ہے، رات کی تاریکی ہے، رسول اللہ کا جھنڈا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، قیادت اللہ کے نبی کر رہے ہیں، قافلہ جہاد کا ہے، قدم قدم پہ اٹھنے والے مٹی کے ذرات جو ان مجاہدوں کے چہرے پہ، ان کے جسم پہ پڑے، وہ گویا جنت کے پروانے ضمانتیں بن گئیں ان کے لیے، جہنم کی آزادیوں کی نویدیں ہیں ان کے لیے جو جہاد کے رستے میں نکلتے ہیں۔ یہ واپسی کے سفر میں ہیں، رات کی تاریکی ہے، سٹے کیا، پڑاؤ کیا سرور کونین نے، اور فرمایا عمار بن یاسر اور عباد بن بشر یہ دونوں پہرا دیں گے۔ اللہ کے نبی تھکے ہوئے تو ہم بھی ہیں، آپ کے ساتھ ہی تھے نا، سفر تو ہم نے بھی کیا، جہاد میں بھی آپ کے ساتھ تھے۔ نہیں، اللہ کی قسم وہ تو سعادتیں سمجھتے تھے۔ رسول اللہ نے کوئی کام کہا ہے، طبیعت مائل ہے کہ نہیں، جسم اس بات پہ آمادہ ہے کہ نہیں، یہ غرض نہیں ہے، ہم جیسے بھی ہیں رسول اللہ کی آواز پہ حاضر ہیں۔ کھڑے ہو گئے دونوں، اچھا آپس میں طے کرتے ہیں عمار آپ سو جائیں، میں پہرا دیتا ہوں، جب آپ کی ذرا کچھ جسم بہتر ہو جائے، نیند پوری ہو جائے، پھر آپ کو اٹھا دوں گا، پھر آپ کھڑے ہو جانا، میں سو جاؤں گا۔ اب بات کھڑے ہیں، دل میں خیال گزرا چلیں کھڑا ہوں نا، امت سوئی ہوئی ہے، بظاہر دشمن کا کوئی خطرہ نہیں ہے، تو کیوں نہ ہو کہ اللہ ذوالجلال والاکرام کے ساتھ کوئی بات چیت کر لی جائے۔ سفر جہاد کا ہے، اور میرے بھائیوں جہاں نمازیں بعض صورتوں میں نمازوں کی صف بندی کی پابندی نہیں رہتی، جہاد کے سفر میں بعض صورتوں میں با جماعت نماز پڑھنے کی پابندی ساقط ہو جاتی ہے، آپ گھوڑے پہ بیٹھے ہوئے پڑھ سکتے ہیں، اس جہاد کے سفر میں یہ اللہ کا بندہ یہاں رات کو اور پہرا دینا
اللہ کے نبی نے فرمایا جس نے ایک رات جہاد کا پہرا دیا اللہ ذو الجلال والاکرام نے اس آنکھ پر جہنم کی آگ حرام کر دی. یہ اللہ کا بندہ کھڑا ہے, ہاتھ باندھے ہوئے تلاوت کر رہا ہے. دشمن کا کوئی بندہ طاق میں تھا دور, اس نے سایہ محسوس کیا, لگتا ہے کوئی انسان کھڑا ہے, طاق کے تیر مارا, پسلی میں لگا, یوں نکالا اور پھینک دیا, نماز نہیں توڑی. تیر آتے رہے, یہ نکال کے پھینکتے رہے, حتیٰ کہ نماز مکمل کی. بہت سارا خون بہہ چکا. عمار بن یاسر کو اٹھایا, وہ دیکھتے ہیں اللہ کے بندے اتنا نقصان کروا لیا, تو نے پہلے کیوں نہ اٹھایا؟ فرماتے ہیں سورہ کہف شروع کی تھی, بس مزہ اتنا آ رہا تھا, دل میں خیال آیا پوری کر ہی لوں. جمعے کے دن پڑھنی ہوتی ہے, وہ بھی ہم نے ایک مسئلہ تلاش کر لیا, نہیں جی دی حدیث ضعیف ہے لہذا کوئی نہیں لوڑ پڑھن دی, چلے جان چھوٹی. پڑھتے کتنی ہیں؟ جن کے لیے یہ صحیح ہے وہ کتنی پڑھتے ہیں. یہ جہاد کے سفر میں رات کو کھڑا, تیر کھا کے بھی کہتے ہیں سورہ کہف شروع کی تھی, جی چاہتا تھا مکمل کر لوں اور کر گزرے. رجال لا تلہیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ, راحت انہیں بھی چاہیے تھی, آرام ان کا جسم بھی مانگتا ہے, نگاہوں میں نیند بھی بھری ہوئی ہوگی, دن بھر کی تھکاوٹ بھی ہوگی, جہاد کے سفر کی مسافتیں بھی تھیں, رسول اللہ کی رفاقت کی عظمتیں بھی تھیں, لیکن اللہ ذو الجلال والاکرام کی ملاقات کے تو آداب اپنے. سیدنا عبداللہ ابن الزبیر رضی اللہ عنہ نواسے ہیں سیدنا خلیفۃ المسلمین ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے, لخت جگر ہیں اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہ کے, محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی عزیز ہیں. اللہ اکبر. بیت اللہ میں جب حجاج چڑھا ہوا ہے, حملہ کر رہا ہے, یہ اس علاقے کے خلیفہ تھے, منجنیق سے بمباری ہو رہی ہے, پتھر برسائے جا رہے ہیں, اور کعبہ کی دیوار کے ساتھ عبداللہ ابن الزبیر نماز پڑھ رہے ہیں. بیان کرنے والے بیان کرتے ہیں کہ کلیجے پھٹتے تھے, اتنے بھاری پتھر آ رہے تھے, لیکن عبداللہ بن زبیر یوں نماز میں کھڑے تھے جیسے کچھ ہوا ہی نہیں. گرتے ہوئے پتھروں نے عبداللہ کی نماز کو نہیں توڑا. کہتے ہیں گھر میں نماز پڑھ رہے ہیں, بیٹا ساتھ, عبداللہ بن زبیر کا بیٹا ساتھ لیٹا ہوا ہے, ہاشم, چھت سے سانپ گرا, گھر میں شور بپا ہو گیا, سانپ فطرت ہے, عبداللہ کو کوئی پتہ نہیں سمجھے بات. ایک احساس تھا میں کس کے سامنے کھڑا ہوں, میں کس کے سامنے کھڑا ہوں, بندگی کے آداب کیا ہیں. عبداللہ کھڑے ہیں, سلام پھیرا, لوگوں نے کہا, گھر والوں نے کہا آپ کو پتہ نہیں چلا آپ کے لخت جگر پہ چھت سے سانپ گرا؟ فرمایا میں تو اللہ سے ملاقات کر رہا تھا, مجھے تو کوئی پتہ نہیں چلا. اور گھر والے کہتے ہیں روب اتنا تھا, جب گھر میں ہوتے تو کسی کی بلند آواز نہیں نکلتی تھی, لیکن جب گھر میں نماز شروع کر دیتے تو ہر بندہ اپنی مرضی سے بولتا تھا. انہیں یقین تھا کہ اب نماز میں ہے, اب ہماری نہیں سن رہی. اللہ اکبر. سیدنا حکیم بن حزام, آخری بات عرض کرتا ہوں, رضی اللہ عنہ, حج کے لیے تشریف لائے. بہت بڑے چودھری تھے, اللہ نے بڑا مال دیا تھا. حج اگر اللہ قبول کر لے تو نبی علیہ السلام نے فرمایا سوائے جنت کے اس کا کوئی اور بدل, حاجی کا ٹھکانہ سوائے جنت کے اور کوئی نہیں. اللہ ہم سب کے نصیب میں کرے اور پھر اللہ قبول بھی کرے. حکیم بن حزام آئے, مالدار تھے, 100 غلام ساتھ لیے ہیں اور 100 اونٹ ساتھ لیے ہیں. عرفات میں کھڑے ہیں, جہاں اعلان ہوتے ہیں فرشتوں گواہ ہو جاؤ, میں نے اس لبیک کہنے والے کو بھی جہنم سے آزاد کر دیا, میں نے اس کو بھی آزاد کر دیا, میں نے اس کو بھی آزاد کر دیا. کتنی ہی گردنیں اس دن جہنم سے آزاد کی جاتی. اس دن حکیم بن حزام کھڑے, 100 غلام بلائے,
سب کو ایک ایک اونٹ دیا اور آسمان کے رب کو مخاطب کیا، عرش والے یہ میرے غلام ہیں، میں تیرا غلام، یہ مال تو نے میری ملک میں دیا، میں تیری ملک میں ہوں۔ اللہ 100 غلام سواریوں سمیت آزاد کرتا ہوں اور التجا کرتا ہوں، عرش والے تو ایک بار کہہ دے جا میرے غلام بندے حکیم بن حزام، میں نے تجھے آزاد کر دیا جہنم کی آگ سے۔ اللہ ہمیں اپنی بندگی کے آداب سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ گزشتہ خطبے میں نے احباب کو توجہ دلائی تھی، گاڑی کے فیول ٹینک میں جب پیٹرول بالکل تھوڑا رہ جاتا ہے نا، تو وہ انڈیکیٹر دینا شروع ہو جاتا ہے، خطرے کی لائٹ دینا شروع ہو جاتی ہے۔ مجھے اس کونے والے کمرے سے خطرے کی لائٹیں کئی دن سے آ رہی، بات سمجھائی؟ ادھر کی گل نہیں سمجھ آئی۔ کچھ اسپیکر کا میں نے آپ کو بتایا تھا، بچوں کے وہاں جو پیچھے کلاس روم ہے ان کے کو پانی وانی کا انتظام کیا ہے، اس کا کافی سارا بل آیا پڑا ہے، 2 3 4 بل کل مجھے دفتر والے بھائیوں نے دیے ہیں، جی یہ بل ہیں اور ہمارے پاس ہاتھ ذرا تنگ ہے، تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو توفیق دی ہے، ماشاءاللہ آپ کی محنت محبت سے یہ سارا کچھ ہو رہا ہے۔ تو آج سارے مجھے مل کے جائیں گے، وہاں بار بار سے نہیں جائیں گے، باہر والے آتے تو اعتبار کوئی نہیں، تسی وہ چپ کر کے پچھلی دفعہ چلے گئے، اج سارے نے میرے نال سلام لے کے جانا۔ گل سمجھ آئی ہے؟ آج صاحب تسی تھوڑی انشاءاللہ کیا کرو، پچھلے میں بولن دو، سمجھ آ گئی بات؟ ہاں آج سارے مجھ سے انشاءاللہ مل کے جائیں گے، یہ کوئی تقریباً 1.5-2 لاکھ کا کام ہے، وہ ہم نے پورا کرنا ہے۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له، اشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له وان محمدا عبده ورسولہ، اللهم صل وسلم على عبدك ونبيك محمد وبارك وسلم وصل علیہ، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔